ناظرین، علی لرنجانی جو کہ شہید ہو چکے ہیں، انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ خبر کیسے سچ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ذرائع تھے وہ کافی مستند تھے، اور اس کے حوالے سے ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ کافی زیادہ خطرات تھے اور خدشات تھے۔ اب ایران نے آفیشیلی طور پہ اس کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ واقعی شہید ہو چکے ہیں۔ وہ اس وقت کہاں پہ تھے اور کیسے شہید ہوئے، یہ مکمل ڈیٹیل ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور ایران اب اس چیز کا کیا جواب دے رہا ہے وہ بھی بتائیں گے۔ دوسری سائڈ پہ مسلمان ممالک جن کو کچھ شرم کرنے کی بجائے وہ اس جنگ میں ساتھ ہیں، اور یہ کون سی سرزمین استعمال ہوئی ہے علی لرنجانی کے خلاف، ہم یہ تمام ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ علی لرنجانی تھے کون۔ علی لرنجانی سپریم نیشنل کونسل کے سیکرٹری تھے، اور وہ کافی زیادہ ایکٹیو تھے اس وار میں، اور یہ ایران کی طرف سے دوسری بڑی شہادت بتائی جا رہی ہے، کیونکہ پہلی شہادت آیت اللہ خمینی کی تھی، اور اس کے بعد مکمل طور پہ جو اس جنگ کو دیکھ رہے تھے اور لیڈ کر رہے تھے وہ علی لرنجانی تھے۔ علی لرنجانی لگاتار ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسٹن فائل کے نام سے ٹویٹ کر رہے تھے کہ وہ اتنا گھٹیا کردار ہے ایسٹن فائلز میں۔ اس کے بعد وہ نیتن یاہو کو کافی زیادہ سخت جواب دے رہے تھے ٹویٹر کے اوپر، وہ باہر نکل کے آ رہے تھے، بار بار سامنے آ رہے تھے، عوام میں ریلیز میں، قدس ریلیز میں سامنے آئے۔ جب وہ سامنے آئے تب سے خطرات بڑھنے شروع ہو گئے تھے ان کے خلاف، کیونکہ وہ ایک پبلک فگر بن چکے تھے اور کافی زیادہ سپورٹ کر رہے تھے اس جنگ کو، تو وہ خود ہی لیڈ کر رہے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی گئیں تو پھر اس کے بعد امریکہ نے ان کی ہیڈ منی رکھ دی۔ جب ہیڈ منی رکھی گئی تب اور بھی زیادہ خطرات بڑھ گئے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کافی زیادہ شہادتیں ہو چکی تھیں ایران میں، وہ اسی طرح کی تھیں کہ وہاں پہ ریکیز کی جاتی تھی، ان کی جاسوسی کی جاتی تھی، وہ بھی صرف پیسوں کی وجہ سے ہی۔ اور اب بھی یہی صورتحال تھی کہ جب ان کے اوپر ہیڈ منی رکھی گئی تو خطرات زیادہ بڑھ گئے، لیکن وہ چھپے نہیں، کہیں بھی نہیں بنکرز میں گئے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ، جو ان کا بیٹا ایک وہ بھی سائنٹسٹ تھا، ان کے ساتھ وہ اس کے گھر کے اوپر موجود تھے، اور وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ جو مسلمان ممالک کے لیڈرز ایک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو قتل کر دو، ختم کر دو، جو زمین میں فساد پھیلائیں اور شر پھیلائیں، یہ ہمارے ملک کے لیڈرز ہیں، ان کی غیرت کہاں پہ سوئی ہوئی ہے؟ ان کی غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ کہاں پہ جاگے گی ان کی غیرت کہ وہ جواب دیں؟ کم از کم بندہ ایک مذمت بھی کر دیتے ہیں اس شہید شہادت کی، لیکن ان کے منہ سے وہ بھی مذمت کے الفاظ بھی نہیں نکلتے۔ اب تک جس ملک نے صرف مذمت کی ہے وہ صرف ترکی ہے۔ ترکی نے اس چیز کی مذمت کی ہے کہ یہ انتہائی غلط حرکت ہے کہ لیڈرشپ کو شہید کرنا شروع کر دیا وہ انہوں نے، اور وہ تو پہلے سے کر رہے ہیں، وہ تو ہیں غیر مسلم، ان کو کیا لینا دینا؟ مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے تھا۔ علی لرنجانی یہی کام کر رہے تھے، وہ اب مسلمان ملکوں کو کہنے لگ گئے تھے کہ آپ نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، جب ہم پہ مشکل وقت تھا کسی مسلمان ملک میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب جو علی لرنجانی پہ اٹیک ہوئے یہ کسی مسلمان ملک کی سرزمین سے گزرا ہے تو اٹیک ہوئے نا، پھر یہی مسلمان ملک کہتے ہیں ہمارے اوپر اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کی اتنی بڑی بڑی شہادتیں آپ کی سرزمین سے ہو رہی ہیں، آپ کی سرزمین سے اٹیک ہو رہے ہیں، اور آپ ان کو فیسلٹیز دے رہے ہیں۔ وہ آتے ہیں، آ کے اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمینیں کیوں استعمال ہو رہی ہیں؟ بے شرم حکمران ہیں، انتہائی بے شرم۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی شہادت ہوئی ہے وہ ان کے سپریم سیکورٹی کونسل کے سیکریٹریٹ کے ہیڈ آف سیکورٹی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے اسی جگہ پہ جہاں پہ علی لرنجانی تھی، وہ بھی وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب اس سب کے بعد جو ایران کا جواب آیا ہے، ایران کی جو اسلامی انقلابی گارڈز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا
بھرپور جواب دیں گے، اور اب اسرائیل کے لیے ہم جہنم کے دروازے کھول دیں گے، ان کو ہماری طرف سے ایک سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ ابنائے حرمس کو پہلے بند کر چکے ہیں۔ ابنائے حرمس کے کھلوانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک امید لگائی تھی پوری دنیا سے کہ آپ آئیں، ہمارا ساتھ دیں۔ پوری دنیا نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، جو بھی ان کے نیٹو کے الائز تھے۔ اب وہ نیٹو کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے، اب ہم آپ کا حصہ نہیں ہیں، آپ اس جنگ میں کیوں نہیں آئے۔ برطانیہ کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اس جنگ کا بالکل بھی حصہ نہیں، اور نہ ہم اس جنگ میں شامل ہوں گے۔ فرانس بھی یہی بات کر رہا ہے کہ ہم اس جنگ میں بالکل شامل نہیں ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ لگاتار اب تھریٹ کر رہا ہے اپنے الائز کو، لیکن جب غیر مسلم پیچھے ہٹ رہے ہیں جو ان کے الائز ہیں، مسلمان ملک یو اے ای، رائٹرز کا دعویٰ ہے کہ وہ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے ابنائے حرمس کو کھلوانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ دیں گے۔ یہ مسلمان ملکوں کی حالت ہے، غیر مسلم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ جب یو اے کے خلاف اٹیک ہوتا ہے تو ہمارے پاکستان سے بھی مذمت جاتی ہے کہ یو اے کے خلاف غلط ہو رہا ہے۔ اب جب یو اے کہہ رہے کہ ہم اپنے حرمس میں جائیں گے وہاں پہ کھولنے کے لیے، اب یہاں پہ کچھ بھی وہ نہیں بولیں گے۔ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے امداد بھی بھیجنی شروع کر دی ہیں ایران میں۔ چین نے امداد بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم ایران میں، عراق میں، لبنان میں، غزہ میں، وہاں پہ ہم انسانی امداد بھی بھیجیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی وہاں پہ مشکلات ہیں ان کے لیے ہم وہ چیزیں بھیجیں گے۔ پاکستان کی طرف سے مذمت تک نہیں آتی، اور یہ امداد کیا بھیجیں گے۔ سہیل افریدی نے کہا تھا کہ ہم وہاں پہ پیرامیڈکس بھیجنے کو تیار ہیں ایران میں۔ اس کے علاوہ جو بھی وہاں پہ انسانی مدد کے لیے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہم وہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں ایران میں، لیکن وہ خود سے کیسے بھیج سکیں گے جب تک یہ حکومت نے ہی انہیں پرمیشن دے گی بھیجنے کی۔ یہ حکومت اتنی بے بس اور بے شرم ہے کہ ان کو ذرا سا بھی احساس نہیں آ رہا کہ ہم کم از کم اس جنگ میں رکوانے کا کردار ادا کریں۔ اپنا آئل کھلوانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آئل کھول دیں، ہمیں آنے دیں۔ جو ایک الجزیرہ کی رپورٹ آئی اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بار بار اپنے آئل کے لیے تو کہہ رہے ہیں، لیکن جنگ کے لیے، شہادت کے لیے یہ حکمران ڈریں گے، پیچھے بھاگیں گے، کیونکہ ان کا مفاد صرف اپنے حد تک ہے، نہ انہیں خدا کی کلام کے ساتھ ہے، نہ انہیں جذبہ شہادت کے ساتھ ہے۔ اپنی انہوں نے جنگ لڑنی ہو تو بس وہ بھی اس ملک کے ساتھ جس کے ساتھ کوئی فائدہ ہی نہیں، ایک غریب ملک ہے اس کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ جنگ لڑنے۔ دوسری سائڈ پہ اسرائیل کا ایک بڑا دفاعی بحران کا خدشہ سامنے آ رہا ہے۔ وہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکہ کو وہ بتا چکے ہیں کہ ہمیں بہت بڑے دفاعی طور پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو ان کے پاس انٹرسیپٹ میزائل تھے وہ کافی حد تک کم ہو چکے ہیں، ان میں جو ریشو ہے وہ ان کے پاس ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایران میزائل اٹیک بہت زیادہ کرتا ہے۔ جب میزائل اٹیک کرتا ہے تو ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے اپنے ہتھیار استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ ایران نے تو اب تک بنائے صرف میزائل ہیں اور ڈرونز ہیں، تو وہ اب تک استعمال کر کر کے تھک چکے۔ اب ان کا یہ دعویٰ آ رہا ہے، مختلف جو نیوز ایجنسیز ہیں، رائٹرز، ڈیلی میل، الجزیرہ، ٹیلی گرام، ان کا یہی دعویٰ آ رہا ہے کہ اب اسرائیل کے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور اسرائیل اب اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم فوراً سے جلدی جلدی اپنے ٹارگیٹ اچیو کریں اور یہاں سے نکلیں۔ لیکن اب اس کے بعد ایران نے ایک سخت جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ شہادت بہت افسوسناک ہے۔ یہ دوسری بڑی شہادت تھی ایران کے لیے جو اب یہ جنگ چلی ہے۔ مسلمان ممالک کے لیے تو بے حسی ہے، وہ اس میں کیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کر لی کریں۔ اللہ حافظ۔